لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اب میلاد کے اوپر اگر کوئی گھر میں کھانا بھیج دیتا ہے، بھائی جو کھانا لے کے آئے اس سے پوچھیں کس کے نام کی نیاز ہے. 10 محرم کا کھانا ہو، 11ویں کا کھانا ہو یا میلاد کا کھانا ہو، جو لے کر آئے اس سے پوچھیں کس کے نام کا ہے. اگر وہ کہے نا اللہ کے نام کا ہے تو لے لیں اور کھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر وہ اللہ کے سوا کسی اور کا ذکر کرے پھر بھی اس سے پوچھ لیں. بعض اوقات لوگوں کو بتانے میں وہ کہہ دیتے ہیں نا عبد القادر جیلانی کی 11ویں، ان کو کہیں کہ ان کے نام کی ہے یا اللہ کے نام کی ہے اور ان کو ثواب پہنچانے کے لیے. یعنی اگر بریانی کھانی ہے تو پھر پوری تحقیق کر لو. تو انشاءاللہ آپ کو سارے مسلمان یہی کہیں گے کہ یہ ثواب پہنچانے کے لیے. تو میت کی طرف سے اصالہ ثواب، صدقہ اور خیرات کا جو کھانا ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں. آپ اس ایکٹیویٹی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کھانا حرام نہیں ہوگا، اس ذہن میں رکھیے گا. کھانا اپنی جگہ حلال ہی رہے گا. یہ کرنا کہ کھانا لے کے اوپر کبوں کو ڈال دینا یا نہ لینا، غصے کا اظہار کرنا، اس طرح کرنے سے میرے بھائی کوئی تبلیغ نہیں ہونی ہے. یہ تبلیغ کا اچھا موقع ہے، کوئی لے کے آ جائے تو اس سے پوچھیں بیٹا یہ کس کے نام کا ہے، اس کو کم از کم تبلیغ کریں اللہ کے نام کا ہے. یہ تو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سارے ہی مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا کھانا نظر نیاز منع ہے. اس پہ تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں ہم اصالہ ثواب کے لیے کرتے ہیں. لیکن اگر اصالہ ثواب کے ساتھ کسی کا یہ جڑ گیا ہے کہ ہم اگر 11ویں کے موقع پر داتا دربار کے اوپر دودھ نہیں چڑھائیں گے تو ہماری بھینسیں دودھ دینا چھوڑ دیں گی، تو سر یہ تو پھر بہت آگے بات چلے گی نا. ایسے لوگوں کو تو کہنا چاہیے کہ میرے بھائی آپ تجدید ایمان کریں، آپ کا کیا عقیدہ ہے. اگر اسی بنیاد پہ آپ نے دودھ ماننا ہے، میرے کہنے پہ آپ نہ دودھ دو، بھینسیں انشاءاللہ دودھ دیتی رہیں گی. باقی وہ جب بھینسوں نے جس پیریڈ آف ٹائم میں دودھ نہیں دینا ہوتا اس میں تو انہوں نے نہیں دینا. کوئی لے جاؤ نا اس طرح کی بھینس جڑی بولی تے آئی ہے، انہوں داتا دربار پھیرو تو دودھ صحیح دے تو پھر منیے نا. آپ جائیں آسٹریلیا میں دیکھیں، نیوزی لینڈ میں دیکھیں، ایک شکل کی بکریاں، ایک شکل کی گائیں یوٹیوب پہ ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں، کتنا کتنا دودھ دے رہی ہیں. آپ کے سارے بزرگ مل کے بھی ایک بھینس سے اتنا دودھ نہیں نکال سکتے جتنا وہ نکال رہے ہیں. تو انہوں نے کیوں نہیں بزرگ مند ہے؟ اتنی اتنی خوبصورت گائے بھینس ہے. یہ ایک ٹیکنالوجی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو طے کروا دی ہے. دنیا بقدر ایفرٹ ہے، جو کوشش کرے گا اس کو ملے گا. تو میں نے کوشش کی ہے کہ اس حوالے سے جتنی باتیں بھی ربیع الاول کے حوالے سے پوچھی جاتی ہیں، میلاد کے حوالے سے، ان کو بیان کر دوں. باقی میں کبھی بھی ہارڈ سٹانس نہیں لیتا، کیونکہ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں پر صدیوں سے ان چیزوں کو نبی علیہ السلام کے ساتھ عقیدت کے ساتھ لوگوں نے جوڑا ہوا ہے. لہٰذا کوئی یہ حرکت نہ کرے کہ کوئی میلاد کا جھنڈا پھاڑ دے، کوئی ضرورت نہیں ہے. کہیں پہ لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے اس کو خراب کر دیں، کوئی ضرورت نہیں. میں آپ کو اپنا بتاؤں، جب میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے نا تو میلاد کے ظاہرہ مہینے میں تو پورا کلچر ہے سب کانٹیننٹ کا. آپ کیا بچوں کو لائٹنگ کرنے سے، جھنڈیاں لگانے سے روک سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں. تو میں خود انہیں پیسے دیتا تھا، وہ ظاہر پیسے مانگتے تھے کہ ہم نے بھی جھنڈیاں لگانی ہے. میں کہتا ٹھیک ہے لگا لو. لیکن اب جب تھوڑا سا استعمال ہے، میں نے انہیں منع نہیں کیا. وہ خود ہی پوچھتے ہیں کہ بابا یہ، اب ظاہر ہے وہ جب بندہ ویڈیوز دیکھتا ہے اس کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ نبی الاسلام نے، صحابہ نے یہ کام کیا. نہیں، اب اس دفعہ میلاد آیا ہے تو اب انہوں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی ہے کہ ہم نے لگانا ہے نہیں لگانا. خود بخود آپ نے نیگیٹو سائیکالوجی کبھی ڈیولپ نہیں ہونے دینی. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نفرت نہیں آئے گی کسی کے دل کے لیے. میرے پاس وہ محلے والے کچھ کٹھے ہو کے آگے، جی وہ ہم نے جھنڈیاں لگانی ہے تو چندہ چاہیے. میں نے کہا یہ لو یار لگاؤ. اگر میں اس کے بجائے ہارڈ سٹانس لے لوں، آج ان میں سے کئی بچے ہیں جنہوں نے حق قبول کر لیا. ٹھیک ہے، میرے گھر آج سے 20 سال پہلے کوئی 1.5 لاکھ روپے کا میں نے سامان، آج کا سمجھ لیں 1 ملین کے قریب وہ بنتا ہے، میں نے سامان میلاد کا میں نے اپنا ذاتی بنوایا ہوا تھا، جو ہم اپنا چوک سے جاتے تھے. اور یقین کریں ہمیں کبھی یہ وسوسہ بھی نہیں آیا تھا کہ ہم غلط ہیں، اور اللہ کے فضل سے کبھی یہ بھی وسوسہ نہیں آیا تھا کہ ہمارے علاوہ کسی نے جنت میں جانا ہے. تو جو جدھر لگا ہوا ہے نا میرے بھائی، وہ جذبات کے ساتھ لگا ہوا ہے. ہدایت مل جاتی ہے اگر آپ ہدایت کا دروازہ بند نہ کریں. خدا کے لیے کسی سے نفرت نہ کریں، پیار محبت سے. آپ دیکھیں ہماری اس دعوت سے سب سے زیادہ اگر کوئی چینج ہوئے ہیں وہ بریلوی ہوئے ہیں، شیعہ ہوئے ہیں، دیوبندی ہوئے ہیں، اہل حدیث ہوئے ہیں. بلکہ 2 فرقے تو مک ہی گئے ہیں، اہل حدیث اور شیعہ. کیونکہ اہل حدیث جو ہوتا تھا وہ بریلوی سے تحقیق کر کے ہوتا تھا. اب کوئی بریلوی اگر تحقیق کرتا ہے تو وہ اہل حدیث نہیں ہوتا، کیونکہ اسے یہ پتہ ہے کہ اہل حدیث میں وہ خامیاں موجود ہیں جو انجینئر صاحب ہائی لائٹ کر رہے ہیں، جو ان کو ویسے ہی نہیں اچھی لگتی، یعنی یزیدیت اور ناسبیت. اسی طریقے سے
اہل تشیع میں جتنے پڑھے لکھے لوگ تھے وہ پہلے ہی تنگ تھے کہ یہ صحابہ کرام پہ اعلانیہ سب و شتم کرنا اور عجیب قسم کی یہ ٹیبوز والی ایکٹیویٹیز کرنا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو زخمی کرنا اور پوری دنیا میں اسلام کی بدنامی کا باعث بننا، ٹھیک ہے۔ وہ ایک اہل تشیع عالم کو میں ٹی وی پہ سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ ہمارے لوگ گستاخانہ کارٹونز کے اوپر اپنی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، گاڑیاں توڑتے ہیں، موٹر بائک توڑ دیتے ہیں، مشینیں اے ٹی ایم کی توڑ دیتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں، تو غیر مسلموں کو کیا امیج آتا ہوگا کہ اسلام تو امن کا دین ہے اور اس میں اس قسم کی بدامنی۔ تو میں نے کہا تھا سر جان کی مان پائیں تو ہم بھی عرض کریں کہ جب آپ اپنے آپ کو چھریاں مارتے ہیں بجائے کسی یزیدی کو پکڑ کے چھری مارنے کے، وہ بھی نہ ماریں، اسے علمی چھریاں ماریں جو ہم نے ماری ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے آپ کو چھریاں مارتے ہیں، آپ کوئلوں کے اوپر ماتم کرتے ہیں، اب آپ نے مٹکے توڑنے شروع کر دیے ہیں، اپنے علماء آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو، زنجیر زنی کرتے ہیں، گھوڑے کے نیچے سے گزرتے ہیں، جھولے نکالتے ہیں، تو کیا غیر مسلم اس وقت نہیں سوچتے ہوں گے کہ اسلام ان رسومات کا نام ہے؟ اس وقت اسلام کی بدنامی نہیں ہو رہی ہوتی؟ تو جو ڈاکٹرن آپ بنا رہے ہوتے ہیں ذرا اس کو دوسرے اعتبار سے دیکھیں کہ یار یہ کیا اسلام کی تعلیمات یہ ہیں؟ کیا اسلام اس چیز کا نام ہے کہ سال کے بعد ربیع الاول کے مہینے کے اندر لوگ نکل آئیں باہر، سال کے بعد محرم کے مہینے کے اندر لوگ نکل آئیں باہر، یا رمضان کے مہینے کے اندر نکل آئیں باہر؟ اسلام تو ایک پورا ایک پیکج ہے نا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجمعین۔